بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ بڑی تڑکتی خبریں ہیں دوبارہ۔ آج 16 مارچ سوموار کا دن ہے۔ ایران اسرائیل کی جنگ کا یہ آج 17 دن یعنی 3 ہفتے کا اختتام نزدیک ہے، اور اس وقت منت ترلے ٹرمپ کے دنیا سے بار بار مدد کی اپیل، اور اس وقت خاموشی بھی بہت۔ جنگ میں بڑی شدت ہے، صورتحال گمبھیر ہے۔ آج ایک بڑا بحری جہاز ایران کا نشانہ بھی بنا ابنائے حرمز پر۔ اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے بھی، اور اسرائیلی فوج کا اہم جرنیل بھی ایرانی میزائل کی زد میں آ گیا۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مصطفیٰ حسن جو ہے وہ کہاں ہیں، ان کی تفصیلات بھی آئیں، اور نیتن یاہو کی ایک ویڈیو زندہ مردہ اصلی نکلی وہ بھی دنیا کے سامنے۔ اور یورپ امریکی کیمپ سے نکل کر چھپ چھپ کر امریکہ سے مذاکرات کرنے ایرانی وزیر خارجہ نے انکشاف کیا کون کون سے ممالک ہیں، اور فرانسیسی صدر کی کال بھی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کھیل تقریباً ختم۔ 250 تنظیموں نے ٹرمپ کے خلاف کانگریس کی جنگی فنڈنگ بند کرنے کا، انتظامیہ وہاں غصے میں، اور ٹرمپ اب کیا فتح کا اعلان کر کے لڑائی روکے گا یا مزید آگے بڑھے گا۔ ایران کے پاس جنگ کا مکمل کنٹرول، ابنائے حرمز کے بعد اب مواصلاتی نظام، یہ بہت بڑی خبر ہے، ٹریگر ایران کے پاس، اور ایران سے جو رابطے ہو رہے ہیں، معیشت ان کی تباہی میں بھی کیسے چل رہی ہے، بڑا عجیب انکشاف۔ اور پاکستان میں بھی اسٹیبلشمنٹ اڈیالہ سے کچھ دو کچھ لو، یہ پیشکش، اور ابنائے حرمز پہ پاکستانی جہازوں کی خبر کیوں دبائی گئی۔ پھر عمران خان کا علاج، اسپتال منتقلی، رہائی، یہ سارے معاملات میں اینڈ میں تھوڑی سی اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے تازہ ترین معاملہ جو آج سوموار کے دن ایران کی نیوی کی طرف سے، جسے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ختم کر دی ہے، یہ 4 امریکی بیسز پر اکٹھے حملے ہوئے ہیں۔ وہ سیٹلائٹ امیجز بھی جو 80% ریڈار، ان 4 حملوں میں امریکی تباہ ہوئے۔ دوسرا حملہ جو اسرائیل میں امریکی ایمبیسی پر، امریکی سفیر کے گھر پر، جس کی امریکہ نے مذمت کی کہ یروشلم میں ہمارے سفیر کے گھر پر کیوں حملہ کیا۔ خیر بہرحال عراق میں بغداد میں بھی یہی حملہ امریکی ایمبیسی پر، وہاں اسلام آباد کی طرح ریڈ زون ہے، وہاں 5 راکٹ ایمبیسی کے اوپر، اور 5 عراقی ملازمین جو ان کے حملے کے وہاں لوکل لوگ وہ زخمی ہوئے۔ کویت کے اندر بھی امریکی بیس پر، وہاں جو مقامی افسر ہے بارڈر سیکیورٹی فورس کے ایک میجر، جو کویت کا نیشنل فٹ بال ٹیم کا کھلاڑی بھی، وہ بھی اس میں مارا گیا، کویتی ہے۔ اور اٹلی کا ایک جہاز وہاں کھڑا تھا، وہ بھی بری طرح تباہ ہوا، عملہ اس کا محفوظ رہا۔ اور قطر میں ایران میں جو میزائل حملے ہوئے، قطر نے کافی حد تک یہ میزائل روک لیے الحدید ایئر بیس کے اطراف میں۔ اور سعودی عرب کی ڈیفنس منسٹری نے بھی دعویٰ کیا کہ مشرقی صوبے پہ امریکی بیسز کے قریب 60 سے زیادہ ڈرون بھیجے گئے، جو سعودی عرب نے روک لیے۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ دبئی پر شدید آگ ڈرون کے بعد لگی رہی فیول ٹینکس کو، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا عرب امارات میں۔ لیکن عرب امارات میں اب تک 2000 میزائل اور ڈرون کھا چکا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ زیادہ تر ہم نے روک لیے، لیکن جو نکل گئے وہی کافی تھے ان کی تباہی کے لیے، اور وہ سارا معاملہ کامیاب ہو گیا۔ اب آ جائیں ابنائے حرمز کی طرف۔ ایران نے وہاں بارودی سرنگیں ایکٹیویٹ کر دی ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس پورے ایریا میں اب جو جہاز سے گزرے گا ٹکرائے گا۔ ناکہ بندی کی خلاف ورزی پر امریکہ کا ایک جہاز ایرانی ڈرون کا نشانہ بنا۔ ایران نے ابنائے حرمز میں 3 درجوں پر نظام رکھا۔ پہلا مرحلہ بارودی سرنگیں، دوسرا مرحلہ اشتر خودکش ڈرون کشتیاں بغیر پائلٹ کے، ڈرائیور کے، تیسرے میں میزائل سسٹم جس پہ لکھا ہے خوشبو لگا کے آؤ، مطلب یہ نہیں لکھا، اس پہ ایپسٹین فائلز کا لکھا ہوا۔ بہرحال سعودی عرب نے وہاں ابنائے حرمز سے بچنے کے لیے ایک پائپ لائن دیکھیں 1980 میں شروع کی تھی، تیل سے، سعودی تیل کی، جو بحیرہ احمر تک لے کے جاتی ہے ابنائے حرمز تک بند بھی ہو تو تیل وہاں سے نکل جائے۔ تقریباً 50 لاکھ بیرل تیل ان پائپ لائنوں میں آ سکتا ہے، بڑا تیل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ باب المندب کی طرف وہاں یمن کے حوثی ہیں بحیرہ احمر میں، آپ کو یاد ہوگا ان کے ساتھ بھی بڑا تنازع تھا، سعودی عرب نے پوری جنگ بھی کی۔ اب وہ ابھی تک میدان میں نہیں آئے تھے، ان کا بھی ابھی میدان میں آنا ہے، کیونکہ ابنائے حرمز 20% کامیابی سے چل رہا ہے۔ عرب امارات سے سمیت پوری دنیا کا تیل رکا ہوا، تباہی پھری ہوئی، اس لیے ایران خاموش ہے، بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایران کہہ رہا ہے ہم اس جنگ کو مہینوں تک کھینچ کے لے کے جا، جیسے کوسوو میں، ویتنام میں ہوا۔ اسرائیل کو 3 مختلف محاذوں پر پھنسایا، ایک طرف لبنان میں، ایک طرف غزہ میں حماس کی طرف، ایک طرف لبنان کے راکٹ، اور تیسرا ایران کے میزائل۔ اور پھر عرب بادشاہ جو مشکلات میں، معیشت مشکلات میں ہے۔ اور اب جو نیا کام ایران نے ڈال دیا وہ ذرا غور سے سنیں۔ امریکی جنگی ماہرین رابرٹ اوپیک یونیورسٹی شکاگو کے پروفیسر ہے، اس نے بھی کہا میں 10 میں سے 7 نمبر ایران کو دے رہا ہوں، جنگ جیت چکے ہیں، کیونکہ 3 مرحلوں میں جیتے ہیں۔ ایک ان کی لیڈرشپ کمزور کرنی تھی، وہ نہیں ہوا، رجیم کے خلاف عوام نکالنی تھی، وہ نہیں ہوا، ایران کی تنصیبات کو تباہ و برباد، بلڈنگیں، رہائشی علاقوں کرنا تھا امریکہ کا منصوبہ۔ یہ سارے تینوں بیک فائر، اس نے کہا یہ تینوں کے تینوں گئے۔ ایران آج مجھے 28 فروری سے پہلے کی پوزیشن میں زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے۔ ابنائے حرمز ان کے کنٹرول میں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن انتہائی خطرناک اور خراب، مقبولیت کے ساتھ اس کی اپنی رجیم خطرے میں۔ لیکن آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کی تفصیل بھی، بیچ میں 2 چیزیں اکٹھی آ جائیں گی۔ ڈیموکریٹس جنگ کے دوران آپ کو پتہ ہے مواخذہ کرنے کی ٹرمپ کی طاقت، جو جنگ کی 2 ووٹوں کا فرق ہے صرف۔ پھر ٹرمپ کے داماد کا جو $5 ارب کا اس نے فنڈ لیا مڈل ایسٹ سے، اس پہ عرب دنیا میں چیخ پکار شروع ہوگی۔ امریکہ میں تو ہوئی، اربپتی تاجروں نے اور تجزیہ نگاروں نے کہا یہ ہمارا مال ٹرمپ کا داماد کھا گیا سارا،
ہماری ضرورت پڑی بحران میں آیا نہیں. یہ ہم ان کی مطلب انہیں کھلا کھلا کے تنگ آ چکے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں اب شروع ہو چکا ہے, جگہ جگہ ٹرمپ کے داماد کے اسکینڈلز. پھر امریکی عوام, کیونکہ دیکھیں امریکی جو وہاں ماہرین معاشیات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تیل کی اس رکاوٹ سے ریسیشن, آپ کو پتہ ہے کہ سات بازاری جسے کہتے ہیں, پتہ 28 فروری سے امریکہ میں 24% قیمتیں بڑھی ہیں, $3.70 کا پیٹرول. اب ریسیشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اقتصادی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں, کاروبار, نوکریاں, خرید و فروخت, ملکی معیشت, لوگ کم خریدنا شروع کر دیتے ہیں. کمپنیاں جو ہوتی ہیں نقصان سے بچنے کے لیے تنخواہیں نہیں دے سکتی, ملازمین کو نکالنا شروع کرتی ہیں. ٹرانسپورٹ آپ کی مہنگی ہو جاتی ہے, سامان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. جب آپ کا کاروبار اتنا کمزور ہو جائے کہ آپ کو بند کرنا پڑے تو پھر معیشت ہوتی ہے, جیسے 2008 میں ہوا تھا, 1930 میں تھا, یا ابھی کورونا میں آپ نے دیکھا دنیا کی معیشت کا کیا حال ہوا. اب دنیا کے 85 ممالک کا حال یہی ہے. امریکہ سے غور سے سنیں یہ بات, ایران کی جنگ ابھی یہ ریسیشن جو لا سکتی ہے وہ 85 ممالک میں, کیونکہ ٹرمپ نے ایک ایسی جنگ لگائی, 12 ارب صرف اپنا خرچ کیا, $12 ارب, جو 250 تنظیمیں اب چیخ اٹھیں کہ فنڈنگ بند کریں کانگریس کی, کہ مزدور یونین, وہاں ادارے, چرچ, رہائش گاہ والے, فوڈ سٹیمپس والے, جو فوڈ بینک والے, بے گھر لوگوں کے لیے جو خوراک ہے, انہوں نے پٹیشن ڈالی, سائن کیا. انہوں نے کہا 250 تنظیموں نے کہ وہاں خوراک نہیں پہنچائی جا سکتی. ہنگامی امداد ابھی ٹرمپ نے بند کی, اسکولوں میں لنچ بند کر دیے, 2.5 لاکھ لوگ گھر انتظار میں بیٹھے ہیں, سڑکوں پر ٹینٹ لگا کے سوتے ہیں. ان کی بجائے اس نے $11 ارب جنگ میں جھونک دیا. بہرحال ویتنام کی جنگ بھی اسی طرح بند ہوئی تھی جب عوام نکلی تھی, اسٹوڈنٹس, سابق فوجی یا ان کے مرنے والوں کے خاندان والے, تو پھر امریکہ کو بند کرنی پڑی جنگ. ابھی بھی یہی حالات ہے معیشت میں, ایسے حالات میں فیصلے ہوتے ہیں. اب آپ ایران کی معیشت کو ذرا دیکھیں, انہوں نے فارمولہ کیا نکالا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا یورپ کے ممالک ہم سے خفیہ رابطے کریں, ہمارے جہاز نکالیں, ہم سے پیسے پکڑ لیں, اور ہماری وہ معیشت کو دڑا دڑ بہت سارا فائدہ دے رہے ہیں. اب کیا دے رہے ہیں ان کا نام نہیں بتاتے ہیں. ان کا یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تیل ہمارا چلنے دیں, امریکہ کا روک لیں. مطلب یہ ان کا اتحاد نکلا. وہ کہتا ہے فیصلہ اس کا بہرحال فوج کرے گی, ہم نہیں کریں گے. امریکہ, اسرائیل ان کے اتحادیوں کے لیے اس نے کہا یہ راستہ بند ہے, باقیوں کے لیے نہیں. اب ورلڈ آرڈر میں یہاں دیکھیں گیم کیا ہے, امریکی ڈالر کو پچھاڑنا, جو دنیا کا سب سے مشکل کام تھا, یاد رکھیں. امریکہ اس پہ تیسری عالمی جنگ لگانے کے تیار تھا, ایران نے وہ ابنائے حرمز میں کر دیا ہے. یہ جو انقلاب آپ کہہ لیں سے, تیل جس نے خریدا کہہ رہے ہیں ایران سے خریدے اور چین کی کرنسی میں خریدے. 20% دنیا کا تیل اپنی بالادستی میں چین کامیاب ہو گیا, ڈائریکٹ کامیاب ہو, ڈالر کو پچھاڑا اس نے. اور مزے کی بات ہے کہ چین کی فیکٹریوں میں بھی پھر دھڑا دھڑ کیا بن رہا ہے, شہید ڈرون بن رہے ہیں, دھڑا دھڑ بن رہے ہیں بڑی سپیڈ میں, اور یہ یوان میں پیمنٹس ہیں. چینی خبروں کی ایجنسی کا دعویٰ ہے, انہوں نے لکھا ہمارے کلائنٹ نے پوری رقم ایڈوانس میں دی ہوئی. اب اس کے ساتھ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں جو دکھتی رگ پکڑی ہے انہوں نے, ایران نے مڈل ایسٹ کی, یورپ کی, بلکہ کسی حد تک جنوبی ایشیا کی دکھتی رگ, جیسے کہتے ہیں نا پیٹرول اور میزائل حملوں سے بھی بڑی. دیکھیں اس پوری جنگ میں آپ کے سامنے تو سوشل میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے. جو ایران کے لوگوں کا جذبہ آپ دیکھتے رہے کہ وہاں انفراسٹرکچر پہ حملے ہوئے, شہادتیں ہوئیں, کیا کیا ہوا, لیکن ایران کی عوام کی ہم نے بہادری دیکھی, دلیری دیکھی. اب یہ اس لیے دیکھی کہ انٹرنیٹ کھلا, لوگ وہاں پہ ویڈیوز بنا رہے تھے, کوئی قدغن نہیں تھی خبریں روکنے پہ. جہاں امریکہ جیسا ملک اپنے ملک کے میڈیا چینلز کے لائسنس منسوخ کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے, اپنے ملک کے صحافیوں کو گرفتار ہونے کی, جو پوری دنیا میں جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں. اسرائیل نے تو 5 سال کی سزا رکھی ہوئی جنگ کی خبروں پہ. مڈل ایسٹ میں بھی یہی حالات ہے, 2 سال 5 سال. لیکن ایران میں ایسا کوئی معاملہ نہیں. ایران نے کہا بنائیں ویڈیوز, لگائیں جو مرضی. اسرائیل نے ان کے مواصلاتی نظام پہ حملہ کر دیا, ان کا انٹرنیٹ بند کرنے کی کوشش کی, انٹرنیٹ بالکل زیرو کر دیں گے. پاسدارانہ انقلاب نے اب کیا کیا, اس کا جواب نے کہا ابنائے حرمز تو ہمارے کنٹرول میں ہے پہلے ہی. اب یہاں صرف جہازوں کی ٹریفک نہیں رکے گی, بلکہ پوری دنیا کی انٹرنیٹ ٹریفک بھی ہم روکنے جا رہے ہیں. یہ ابنائے حرمز سمندر کے نیچے انٹرنیٹ کی فائبر آپٹکس کیبلز ہیں. آپ کو پتا ہے دنیا کا جو انٹرنیٹ جڑا ہوتا ہے یہ فائبر آپٹکس کیبل سے, یہ سمندر کے نیچے پورے مختلف براعظم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. خلیج مشرق وسطیٰ کی تمام بڑی تاریں وہاں سے گزرتی ہیں, یورپ ایشیا کیبل وہاں سے گزرتی ہے, ایشیا افریقہ یورپ وہاں سے گزرتی ہے. تو یہ خلیج, عمان, عرب امارات, سعودی عرب کے جو ساحلوں سے گزرنے والی ابنائے حرمز میں بڑی تعداد میں کیبلز موجود ہیں. اب ایران نے کہا ہم وہ تاریں کاٹ دیں گے. اندازہ کریں پھر کیا ہوگا. خلیجی ممالک, جنوبی ایشیا, پاکستان, انڈیا, یورپ, یہاں تو انٹرنیٹ یا تو بالکل بند ہو سکتا ہے یا اتنا سست. اب اس سے فرق کیا پڑے گا. دیکھیں بینکنگ آپ کی انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی ہے, اسٹاک مارکیٹ آپ کی انٹرنیٹ سے جڑی ہے, تیل کی تجارت آپ کی انٹرنیٹ سے جڑی ہے, فوجی رابطے سب سے بڑھ کر, سیٹلائٹ کا نظام, پوری روزمرہ زندگی سب کچھ درم برم انٹرنیٹ پہ چلتا ہے. یہ ایران کے ہاتھ میں آ گئے. بیک اپ نیٹ ورک ضرور کئی ممالک میں موجود ہوگا, نقصان عارضی بھی ہو سکتا ہے, پورا یورپ, ایشیا, عرب امارات مواصلاتی نظام پر درم برم نہ ہو, لیکن یہ انفراسٹرکچر سے بڑا حملہ ہے, بہت بڑا. دیکھیں مڈل ایسٹ کو پہلے ہی اس جنگ میں معاشی نقصان ہو چکا ہے, مالی نقصان ہو چکا ہے, سیاحت کا, ہوٹل کا, انڈسٹری کا, ایئرپورٹ, جہازوں کی صنعت, ارب پتی لوگوں کے ملک چھوڑنے سے, کیپٹل فلو سے یہ نری تباہی مچ جانی.
اسی لیے جنگ رکوانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، پوری کوشش۔ مشرق وسطیٰ نے ابھی بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں سیٹلائٹ تصویریں آپ کو پتہ ہے غائب کر دی ہیں ساری، تجارتی سیٹلائٹ نیٹ ورک ہے پلانٹ لیب، انہوں نے ایران کے سمیت تمام سیٹلائٹ تصویریں ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ اسرائیل کی جو بلڈنگیں تباہ ہوتی ہیں سیٹلائٹ سے تصویریں نظر آ جاتی ہیں، کیمروں پر یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ دھماکہ کس جگہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، یہ کسی کو، یہ صرف لوگوں کو چھپانے کی خبر ہے، یہ بیانیہ بنانے کی، یاد رکھیں بیانیہ چھپانا، بس عوام کو ویڈیوز نہیں دکھانا چاہتے۔ ایران، اسرائیل، امریکہ، مڈل ایسٹ یہ عوام کے ساتھ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن روکنا چاہتے ہیں، اور وہاں عوام موجود ہے، لوگ خود بتاتے ہیں۔ میرا ان باکس فل ہوا واٹس ایپ کا، برمار لگی ہوئی ہے، جو اسرائیل تک سے ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ یقین کریں۔ اب وہ عام شہری بھیج رہے ہیں، دیکھیں عام شہری ایرانی ہو، امریکی ہو، اسرائیلی ہو، انڈین ہو، پاکستانی، اس عام شہریوں کو نقصان ہو، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ دکھی ہوتے ہیں، ان کے گھر بار تباہ ہوتے ہیں، وہ مارے جائیں، وہ تو نہیں جنگ چاہتے، دنیا کا کوئی عام شہری جنگ نہیں چاہتا۔ یہ تو نیتن یاہو ٹرمپ کی لگائی ہوئی آگ۔ اسرائیل کے اندر جو مظاہرین ہیں وہ تو اپنی فوج سے لڑنے کی جنگ بند کریں، بنکروں میں رہ کے ذہنی مریض ہو گئے، اوپر سے میزائل لگا کے لگتے ہیں۔ آپ اس کی گرد و نواح کی اسرائیل کی فوٹیجز دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کوئی لبنان اور غزہ بن چکا ہے، یہ آگ لگائی گئی تھی۔ ابھی دیکھیں امریکہ کا، آپ دیکھیں بیری بیڑا، ابراہم لنکن، ایرانی اطلاعات یہ ہیں اس کے بارے میں کہ یہ آپریشنل حالت میں نہیں ہے، زخمی ہے، مطلب واپس جا رہا ہے۔ اس پہ جدید ڈرونز، آپ کو پتہ ہے جو ہائپرسونک میزائلوں سے حملہ کیے گئے تھے، اسے لوہے کا کباڑ بنا دیا، پینٹاگون کو پریشان کیا گیا کہ مغربی ایشیا میں طاقت کا توازن بدل گیا ہے، اتحادی کیوں نہیں جڑ رہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ ٹرمپ کے بار بار کہنے پہ کوئی ایک ملک بھی کیوں نہیں ساتھ کھڑا ہوتا؟ وہ کہہ رہے ہیں 13 ارب ڈالر کا تمہارا اس جہاز کا یہ حال، 90 جہاز اوپر رکھیں، ایٹمی اب دوزیں ہیں، فلاں ہیں، ڈھمکاں ہیں، حالت تمہاری یہ ہے کہ تم اب نئے ہرمز نہیں کھلوا سکتے۔ وزیر دفاع کی باڈی لینگویج دیکھیں، اس کی گفتگو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہ نصرت علی خان کی وہ ایک قوالی ہے نا، آگے ایسی لگائی مزہ آگے، تو وہ لگتا تو ایسے ہی ہے۔ امریکہ ایران کی اس جنگ میں ایران نے اپنے آپ کو سپر پاور منوایا، 47 سال کی پابندیاں، 90% شرح خواندگی، ان کا صحت کا نظام دیکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ اسرائیل کی دنیا کی سب سے خوفناک خطرناک طاقت ان کو شکست بھی دے رہے ہیں، دنیا کا ٹاپ کلاس سائنسدان بھی بنائے، اور شہادتوں کے بعد بھی بڑے ان کے سائنسدان مارے گئے، ریفائنریاں بھی ہیں، گیس کے منصوبے بھی ہیں، صفائی ستھرائی، نظام، ترتیب، کردار سے لے کے فوجی طاقت، اسلحہ، سیٹلائٹ تک دنیا ایران پریشان ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ملک کا دفاع کرتے ہیں، مدد بھی نہیں مانگتے، ان کے رہنما بھی عام لوگوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ ابھی میں ایران آپ کو بڑی مثال دوں، ایران کی فٹ بال ٹیم آپ کو پتہ ہے لقب ہے ان کا شیرنیا لائنس، ایشیا کپ میں آسٹریلیا آئی کھیلنے، ٹورنامنٹ جنگ کے دوران، جنگ شروع ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ نے پروپیگنڈا کہ یہ خواتین ایران جائیں گی تو وہاں انقلاب، پاسداران انقلاب مار دیں گے۔ آسٹریلیا حکومت کو حکم دیا ٹرمپ نے، ان کو فوراً سیاسی پناہ دو ورنہ ہم امریکہ لے جائیں گے، پناہ بھی دیں گے، نوکریاں بھی دیں گے، مستقبل بنائیں گے۔ رضا پہلوی کے حامی بھی آ گئے، انہوں نے کہا جی دیکھیں خواتین تو ایران میں بڑی مشکل میں ہے، یہ تو وہاں سے جانیں بچا کر آ گئی، اب انہیں ہم یہاں رکھیں گے، پروپیگنڈا بنائیں گے۔ کل وہ چھٹی لڑکی بھی سیاسی آفر کوئی پناہ کی ریجیکٹ کر کے جوتے کی نوک پہ واپس سے دی، وہ کہتی ہے ہمارا گھر ہے، وہ ہمارا وطن ہے، یہ کہ یہاں شور مت، اسکارف پہنے بغیر مولوی نکلنے نہیں دیتا، مولوی مارتا ہے۔ ڈرون پروگرام سے لے کے بینکوں، معیشت میں، میزائلوں میں، پارلیمنٹ میں، آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ میں، ایران کی پارلیمنٹ میں خواتین کی اتنی تعداد ہے جتنی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، چیک کریں آپ جا کے، 90% خواندگی کا ریٹ ہے۔ وہ کہتی ایران مذہبی ملک ہے، ایران مذہبی ملک، تو ٹرمپ کی جو ویڈیو آپ نے دیکھی تھی اس کے گرد کندھوں پہ لوگ مذہبی ہاتھ رکھ کے کھڑے نائب خدا بنا رہے تھے۔ امریکی وزیر دفاع کے بیانات سنیں، آرماگیڈن، وزیر خارجہ مارکو روبیو نے تو حد ہی کر دی، اس نے کہا ہمارا مقابلہ تو اسلام سے ہے بھائی، وہ جو کہتے ہیں دجال آئے گا اس کا مقابلہ امام مہدی کریں گے، یہ ہمیں ختم کرنا چاہا، حالانکہ اسلام نے کہا ہے کہ امریکہ کو ختم کرنا، یہ اصل میں خود مذہبی ہیں مانتے ہیں۔ نیتن یاہو تو ریت کی وہ کیا املاک کہتے ہیں ان سب کو۔ اب حالات یہ ہے کہ دیکھیں ایران پر 16,000 عمارتیں اور 6,000 ہدف انہوں نے بنائے، B-52 سے لے کے افغانستان میں ڈیزی کٹر مارے تھے، یہاں شہری آبادی پہ وہ بمباری کرتے رہے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر اس میں شدید ان کی کوشش شہید ہو جائے۔ اب اس میں دیکھیں سب سے بڑا انکشاف جو آج کی خبر، کویت کے چینل الجریدہ نے، برطانوی اخبارات نے دعویٰ کیا کہ 12 مارچ کو روسی صدر پیوٹن نے جو ادویات کے جہاز بھیجے مدد کے، ان کے ذریعے واپسی پر نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کو انہیں شدید چوٹ آئی تھی، سرجری کی ضرورت تھی، وہاں ماسکو میں صدارتی کمپلیکس کے اندر ان کی سرجری ہوئی اور کامیاب ہو گئی۔ یہ اسرائیلی فوج کا دعویٰ تھا کہ ان کی ٹانگ شدید زخمی ہے، انہیں چوٹیں آئی ہیں۔ گارڈین نے بھی دعویٰ کیا، گارڈین نے تو کہا جی کومے میں ہے، خفیہ طور پر اسپتال میں، ان کی سٹیٹمنٹ پھر آئی، اس لیے ایران نے کہا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ اب روس کی دیکھیں مدد ضرور آئی ہوگی، روس نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا، پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا، علاج کرتے رہے۔ نیتن یاہو کی بھی ایسی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہے، وہاں
آپ کو پتا ہے کافی کی دکان میں وہ یروشلم میں، حالانکہ وہ بند ہے، ستاف کے نام سے کافی، سوشل میڈیا پہ لوگ شکرے بیٹھے ہیں، آپ کو پتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیپ فیک کی، انہوں نے بالکل اس جیسی نت نئی ویڈیو ایسی لگائی کہ وہ لگتا ہے بھائی وہ تو سب اصلی، جو نقلی ویڈیوز ہیں 6 انگلیوں کا وہ کہہ رہا تھا، کافی کا گھونٹ بھر کے کافی کم نہیں ہو رہی، لوگوں نے بالکل اسی کی طرز پہ اپنے رہنماؤں کی ویڈیو لگا دی، فیچرز، ناک، کان، ہر چیز کا پوسٹ مارٹم بھی ساتھ کیا کہ یہ زندہ ہے، مرا ہے، ڈیپ فیک ہے، اصلی ہے، فوٹو کوالٹی ہے، کیمرے کا اینگل ہے، سرجری ہے، یہ تو ساری پتہ لگ جائیں گی 2 نمبریاں جو بھی۔ سوشل میڈیا نے البتہ طوفان مچا ہوا ہے بڑا ہے، اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کھل کے سامنے آئے، اس میں کیا مشکل ہے، لیکن کیسے آئے؟ ایرانی میزائل پیچھا کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں جگہ جگہ، اور یہ چیزیں کیوں چھپائی جاتی ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں ابھی آبنائے ہرمز کے جہازوں کے بارے میں نہ کری، پاکستانی میڈیا کوئی خبر یہاں سے نہ جائے کہ ہمارے جہاز آبنائے ہرمز کے گئے ہیں۔ آبنائے ہرمز اس وقت پوری دنیا گلے میں ہڈی بنا ہوا ہے، اب پاکستان سے کھلوانے کی کوشش کریں گے یا وہاں سے کوئی تیل کے لیے انہیں کچھ جہاز ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ تو بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ امریکہ کے کیمپ میں ہے پاکستان، لیکن سیکورٹی کے حساس معاملات ہیں، عرب امارات، سعودی عرب، ایران، ان کے درمیان نہیں آنا چاہتے، یہ ظاہر ہے، پھر حساس لوکیشنز بھی ہیں، کوئی میزائل شیل بھی ٹھوکا جا سکتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ ایران میں تو دیکھیں ان 3 ہفتوں کی شدید ترین بمباری میں تقریباً 1600 لوگ شہید، پاکستان میں 78 سال کو چھوڑے یہ 24 سال میں دہشت گردی کی جنگ میں 1 لاکھ سے زیادہ بندہ مارا جا چکا ہے۔ پچھلے 3 سال میں فیلڈ مارشل کی پرفارمنس ہے کہ ہمارا 3000 فوجی جوان 1971 اور 65 میں نہیں مارا گیا، اس میں سارے شہید ہو گئے ہیں، آپ کو پتا ہے، یا مارے جا چکے ہیں اگر پتہ نہیں کس جنگ میں۔ 16 مارچ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کے ٹیبل پہ جیسے وہ پڑے ہوئے تھے شیل، اس طرح شیلوں کے سب پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں جگہ، اور یہ جنگ میں نہیں ہوئے، دہشت گردی کے۔ ایران میں دیکھ لو 1600 اس بمباری میں۔ بہرحال اب آخر میں عمران خان کی رہائی اور قید اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس پہ سہیل افریدی کی تو پوری کوشش ہے کہ وہ سڑکوں پر آئے، سیدھی سی آپ کو بات ہو، اور نہیں آئیں گے تو وہ علی امین گنڈا پوری کی طرح نشانہ بنیں گے۔ ان کے پاس یہ دن 3-4 ہے اور قیادت کے لوگ بھی راضی ہیں، تحریک انصاف کے، یہ ایک پیج پر اکٹھے بھی ہیں، انہیں ماحول چاہیے، ماحول بنانا، کہ ہم نے وہ ماحول بنانا ہے جس سے دباؤ بڑھایا جائے، کیونکہ ان میں بہت سارے لوگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صرف، آپ کو یاد ہوگا وکلا مارچ نکلا اور گجرانوالہ میں ابھی پہنچا اور سارے معاملات حل ہو گئے، رہائی ہو گئی تھی، سوری اس وقت ہی سارے معاملات ریورس ہو گئے تھے۔ یہاں انہیں لگتا ہے کہ اس طرح کا لمبا لانگ مارچ ہم کریں اور نکلنا شروع کریں ڈی چوک کی طرف، تو کیا وہاں رہائی ہوگی یا یہاں سے مارا ماری آگے ہوگی، مطلب آگے سے رسپانس آئے گا جس طرح 9 مئی کا یا 26 نومبر کا مریدکے کا۔ اب یہ سارے انہوں نے انز آؤٹ طے کرنے ہیں کہ یا پورے ملک میں بیک وقت ملک گیر احتجاج شروع کر دینا ہے۔ اب ان کی اسٹریٹجی آ رہی ہے، میری کوشش ہے انٹرویو کر کے ان کے سامنے یہ اسٹریٹجی جو ان کی خود ان کے منہ سے آپ سنیں، میری کوشش ہے اگر سہیل آفریدی تک پیغام پہنچ رہا ہے تو انٹرویو میں ان کے ساتھ بات کریں اس چیز پہ، وہ خود بتائیں، اور کوشش ہوگی اگر آج آپ کو، آج یا کل میں وہ آپ کو نا یہ انٹرویو آ جائے، اگر ڈپینڈ کرتا ہے بہت سی چیزوں پہ بھی، نہیں تو پھر تجزیہ جو آئے گا نا میرا وہ کافی تفصیل سے ہوگا اس پہ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلا تک اجازت دیں، روزہ بھی میرا کھلنے والا ہے، بس اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اللہ حافظ۔